نیک خاوند اور بدکردار عورت کا سبق آموز واقعہ۔ ایک بستی میں ایک نہایت نیک پرہیزگار اور اللہ سے ڈرنے والا شخص رہتا تھا۔ وہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا، 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرتا اور لوگوں کی مدد کرنا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ اس کا اخلاق اتنا اچھا تھا کہ پورے علاقے کے لوگ اس کی عزت کرتے تھے۔ اس شخص کی شادی ایک عورت سے ہوئی تھی، لیکن بدقسمتی سے اس کی بیوی کا کردار اچھا نہیں تھا۔ وہ دنیاوی خواہشات میں زیادہ پڑی رہتی اور اکثر اپنے خاوند کی نیکیوں کی قدر نہیں کرتی تھی۔ خاوند جب بھی اسے نصیحت کرتا تو بڑے پیار سے کرتا۔ وہ کہتا، بیوی، دنیا چند دن کی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے، ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ لیکن عورت اس کی باتوں کو سن کر ہنس دیتی اور کہتی، تم ہر وقت عبادت اور نصیحت کی باتیں کیوں کرتے ہو؟ زندگی کو خوشی سے گزارو۔ خاوند صبر سے کام لیتا اور کبھی سختی سے بات نہیں کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ دعا کرتا، اللہ میری بیوی کو ہدایت عطا فرما دے۔ ایک دن اس عورت نے اپنے خاوند سے کہا، تم سارا وقت عبادت میں لگے رہتے ہو، گھر کے کاموں اور دنیا کی طرف بھی توجہ دو۔ خاوند نے مسکرا کر جواب دیا، میں دنیا کو بھی نبھاتا ہوں اور دین کو بھی، لیکن دین کو چھوڑ نہیں سکتا۔ وقت گزرتا گیا لیکن عورت کی عادتیں نہ بدلیں۔ وہ اکثر ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتی جو گناہوں میں مشہور تھے۔ محلے کی نیک عورتیں اسے سمجھاتیں، بہن، تمہارا خاوند بہت نیک انسان ہے، اس کی قدر کرو۔ لیکن وہ کہتی، مجھے کسی کی نصیحت کی ضرورت نہیں۔ خاوند کو جب یہ باتیں معلوم ہوتیں تو اس کا دل بہت دکھتا، مگر وہ پھر بھی صبر کرتا۔ وہ سوچتا، شاید ایک دن اللہ اسے ہدایت دے دے۔ ایک دن اس نے اپنی بیوی سے بڑی محبت سے کہا، اگر تم نیک راستہ اختیار کر لو تو ہمارا گھر جنت کا نمونہ بن سکتا ہے۔ مگر عورت نے غصے سے کہا، مجھے اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزارنی ہے۔ یہ سن کر خاوند خاموش ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ سے دعا کی۔ ایک رات وہ تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا اور اللہ سے رو رو کر دعا کر رہا تھا، اللہ، اگر میری بیوی کو ہدایت نصیب ہو جائے تو میری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہے، لیکن ہدایت اس کو ملتی ہے جو دل سے چاہے۔ ادھر عورت دن بدن گناہوں میں بڑھتی جا رہی تھی اور اسے اپنے انجام کا ذرا بھی خوف نہیں تھا۔ ایک دن ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس عورت کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ اس دن اس کا خاوند ہمیشہ کی طرح فجر کی نماز کے لیے مسجد گیا ہوا تھا۔ عورت گھر میں اکیلی تھی۔ وہ دنیاوی کاموں میں مصروف تھی اور دین کی طرف اس کا دھیان نہیں تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ عورت نے دروازہ کھولا تو باہر ایک بوڑھا فقیر کھڑا تھا۔ اس نے بڑی عاجزی سے کہا، بیٹی، میں بہت بھوکا ہوں، اگر کچھ کھانے کو مل جائے تو اللہ تمہیں جزا دے گا۔ عورت نے غرور سے جواب دیا، میرے پاس تم جیسے فقیروں کے لیے کچھ نہیں ہے، جاؤ یہاں سے۔ فقیر نے دوبارہ نرم لہجے میں کہا، بیٹی، اللہ کے نام پر تھوڑا سا کھانا دے دو۔ مگر عورت نے سختی سے دروازہ بند کر دیا۔ اسی وقت اس کا خاوند مسجد سے واپس آ رہا تھا۔ راستے میں اسے وہی فقیر ملا۔ خاوند نے محبت سے پوچھا، بابا جی، کیا ہوا؟ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ فقیر نے کہا، بیٹا، میں تمہارے گھر گیا تھا مگر وہاں سے مجھے خالی ہاتھ واپس آنا پڑا۔ یہ سن کر خاوند کو بہت افسوس ہوا۔ وہ فوراً فقیر کو اپنے گھر لے آیا۔ اس نے اپنے ہاتھ سے کھانا نکالا اور فقیر کو کھلایا۔ فقیر نے کھانا کھانے کے بعد دعا دی، اللہ تمہیں صبر کا اجر دے اور تمہارے گھر کو ہدایت سے بھر دے۔ یہ منظر دیکھ کر عورت خاموش کھڑی تھی۔ اسے اپنے رویے پر شرمندگی محسوس ہونے لگی۔ اس نے پہلی بار اپنے خاوند کی طرف غور سے دیکھا۔ وہ سوچنے لگی، میرا خاوند کتنا نیک اور صابر انسان ہے اور میں کتنی غلط ہوں۔ اس رات عورت کو نیند نہیں آئی۔ وہ ساری رات اپنے اعمال کے بارے میں سوچتی رہی۔ اسے اپنے برے کام یاد آنے لگے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ صبح ہوئی تو اس نے اپنے خاوند سے کہا،
مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری باتوں کو کبھی سنجیدگی سے نہیں لیا۔ خاوند نے نرمی سے کہا، اگر تم سچے دل سے توبہ کر لو تو اللہ سب گناہ معاف کر دیتا ہے۔ عورت نے اسی وقت اللہ کے حضور سچی توبہ کی۔ اس نے وعدہ کیا کہ اب وہ اپنی زندگی نیکی اور تقوی کے ساتھ گزارے گی۔ آہستہ آہستہ اس کی عادتیں بدلنے لگیں۔ وہ نماز پڑھنے لگی، غریبوں کی مدد کرنے لگی اور اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے لگی۔ محلے کے لوگ حیران تھے کہ یہ وہی عورت ہے جو پہلے گناہوں میں پڑی رہتی تھی۔ اس کے خاوند نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس کی دعا قبول ہو گئی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ صبر کرنے والا انسان اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہوتا ہے۔ نرمی اور دعا سے دل بدل سکتے ہیں۔ سچی توبہ انسان کی زندگی بدل دیتی ہے، اور آخرکار وہ گھر جو پہلے پریشانی اور گناہوں سے بھرا ہوا تھا اب نیکی، سکون اور اللہ کی رحمت سے بھر گیا۔ عورت کی سچی توبہ کے بعد اس کی زندگی واقعی بدل گئی تھی۔ اب وہ پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ وہ ہر روز فجر کی نماز پڑھتی اور اللہ سے اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگتی۔ وہ اپنے خاوند کی خدمت بھی دل سے کرنے لگی تھی۔ ایک دن اس نے اپنے خاوند سے کہا، میں پہلے بہت غلط تھی، میں نے تمہیں بہت دکھ دیا۔ خاوند نے مسکرا کر کہا، جو انسان سچی توبہ کر لے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اب وہ عورت غریبوں کی مدد کرنے لگی۔ اگر کوئی بھوکا دروازے پر آتا تو وہ اسے خالی ہاتھ واپس نہیں جانے دیتی تھی۔ محلے کی عورتیں بھی حیران تھیں۔ وہ کہتی تھیں، یہ وہی عورت ہے جو پہلے کسی کی بات نہیں سنتی تھی۔ ایک دن وہی بوڑھا فقیر دوبارہ اس گھر کے دروازے پر آیا۔ عورت نے دروازہ کھولا تو فوراً اسے پہچان لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے عاجزی سے کہا، بابا جی، اس دن میں نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا، مجھے معاف کر دیں۔ فقیر مسکرایا اور بولا، بیٹی، جب انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ عورت نے اسے عزت سے گھر کے اندر بٹھایا اور کھانا کھلایا۔ فقیر نے دعا دی، اللہ تمہارے گھر میں ہمیشہ برکت رکھے۔ اس دن کے بعد اس گھر میں سکون اور محبت اور بھی بڑھ گئی۔ خاوند اور بیوی دونوں مل کر نیکی کے کام کرنے لگے۔ وہ لوگوں کی مدد کرتے، غریبوں کو کھانا دیتے اور ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے۔ وقت گزرتا گیا اور ان کا گھر پورے علاقے کے لیے مثال بن گیا۔ لوگ اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے تھے، اگر نیک زندگی گزارنی ہے تو اس گھر والوں کی طرح گزارو۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، صبر کرنے والا انسان آخرکار کامیاب ہوتا ہے۔ سچی توبہ انسان کی زندگی بدل دیتی ہے۔ نیک انسان کی صحبت انسان کو بھی نیک بنا دیتی ہے۔